اب ذرا آتے ہیں اس آرٹیکل کی طرف کہ اس میں کیا تھا. تو اس کی ہیڈ لائن وہ تقریباً وہی تھی جو 2019 میں سہیل وڑیچ نے عمران خان کے بارے میں اپنے آرٹیکل میں لکھا تھا کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی. خیر، سہیل وڑیچ کا کالم اس وقت نہ صرف پرنٹ ہوا تھا بلکہ آج بھی وہ اخبار کی ویب سائٹ پر موجود ہے. شاید اسے کمپنی کے سینسر بورڈ کی حمایت حاصل تھی، چونکہ اس کالم میں عثمان بزدار، محمود خان اور اسد عمر پر تنقید تھی جو کمپنی کی امنگوں کے بالکل عین مطابق تھی. اچھا، کہا یہ جاتا ہے کہ اگر یہ کووڈ نہ آتا نا تو ہو سکتا ہے کہ رجیم چینج وہ 2020 میں ہی عمل میں آ جاتی. لیکن خیر، واپس ذرا اسی آرٹیکل پر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں نا کہ اس میں ایسا ہے کیا جس سے موجودہ رجیم وہ اتنی خوفزدہ ہو گئی ہے. تو جناب اس آرٹیکل میں رائٹر نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جتنا مرضی زور لگا لیں، سکولز اور کالجز میں جتنے مرضی سیمینارز کر کے حب الوطنی کو فروغ دینے کی کوشش کریں، اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ حب الوطنی کا جذبہ قدرتی ہے جو لوگوں کو ان کے حقوق دینے سے فروغ پاتا ہے. اس کے لیے اسکول کالجز میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، مگر موجودہ صورتحال میں نوجوان اچھی طرح سمجھ گئے ہیں کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے. اچھا، رائٹر کا کہنا یہ ہے کہ حب الوطنی کے نام پر جو کچھ بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا، اس کا اصل مقصد اپنے اقتدار کو طوالت دینا ہے، طول دینا ہے. اچھا، پھر لکھنے والے کا کہنا یہ ہے کہ نوجوان ڈر کے مارے احتجاج نہیں کر رہے، چونکہ انہوں نے احتجاج کرنے والے اپنے ساتھیوں کا انجام دیکھ لیا ہے، اس لیے وہ مایوس ہو کر ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. لیکن 60 اور 70 کے بابے یہ پھر جان لیں کہ ان کے لیے گیم اوور ہو چکی ہے. بھلے وہ پورے مین اسٹریم میڈیا کو ہی کیوں نہ سینسر کر لیں، لیکن نوجوانوں کی سوچ کو سینسر نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جنریشن زی یوٹیوب اور دوسرے پلیٹ فارمز پر سوئچ کر چکی ہے. اور پھر اس آرٹیکل کے آخر میں برسر اقتدار طاقتور لوگوں کو بھی خبردار کیا گیا ہے کہ تمہارے بچے ملک سے باہر ہیں، تم لامحدود پاور انجوائے کر رہے ہو، بہترین خوراک کھاتے ہو، صاف پانی پیتے ہو، لہٰذا تمہارا حب الوطنی کا بیانیہ وہ پٹ چکا ہے، اس کا کوئی خریدار نہیں ہے. اس لیے جتنا جلدی ممکن ہو سمجھ جاؤ، ورنہ آدھے نوجوان ملک چھوڑ دیں گے اور جو باقی بچیں گے وہ تمہاری زندگی عذاب بنا دیں گے. تو جناب یہ ہے وہ رائے جس کو نظام ہضم نہیں کر سکا. ظاہر ہے کہ جب میڈیا کو ایسے لوگ کنٹرول کریں گے جن کا اس شعبے سے سرے سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ ہی نہیں رہا، تو پھر ایسا ہی ہوگا نا. وہ جس طرح ضیاء الحق کے زمانے میں کچھ مڈ لیول کے آفیسر کرتے تھے جو پھر آزاد رائے رکھنے والے صحافیوں اور ڈکٹیشن نہ لینے والے اینکرز پر کانٹے لگاتے پھرتے تھے، چونکہ طاقت ان کے پاس ہے. لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سے جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کی کریڈیبلٹی وہ زیرو ہو چکی ہے. اچھا، اب خبر یہ ہے کہ ڈیجیٹل دہشت گردی کے الزام میں 2 سابق فوجی افسران کے ساتھ ساتھ صابر شاکر، محیط پیرزادہ اور وجاہت سعید خان کو 2 بار عمر قید کی سزا سنا دی گئی ہے. اچھا، چونکہ اس طوطا مینا کہانی کی ابتدا وہ نجومیوں سے ہوئی تھی، تو آخر میں نجومیوں کو لانچ کرنے والوں کے لیے علامہ اقبال کے کچھ اشعار، آپ کسی اور کی نہیں تو کم از کم اقبال کی ہی سن لیں، جو کہتے ہیں: منجم کی تقویم فرداں ہے باطل، گرے آسمان سے پرانے ستارے، ضمیر جہاں اس قدر آتشی ہے کہ دریا کی موجوں سے ٹوٹے ستارے. یعنی نجومیوں کی پیش گوئیوں پر یقین کرنا غلام اور بے عمل قوموں کا شیوا ہے، جو اس امید کے اوپر بیٹھی رہتی ہیں کہ بھلا وقت آنے والا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. زندہ قومیں نجومیوں کی پیش گوئیاں کرنے والی کتاب کو جھوٹ کا ایک پلندہ سمجھتی ہیں، کیونکہ جب لوگوں کا دل آگ سے بھرا ہونا تو آسمان کے بجائے دریاؤں سے ستارے ٹوٹنے لگتے ہیں. اسی لیے اپنے مفاد کے لیے منجن بیچنے والے عاملوں سے پھر اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ اے عامل سن، یہ کام بدل، یہ کام بہت نقصان کا ہے. سب دھاگے اس کے ہاتھ میں ہیں جو مالک کل جہان کا ہے. آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ.